اللہ کی قسم کسی بھی مسلمان کو ہم معاف نہیں کریں گے جس مسلمان کے ہاتھ میں کچھ تھا اور نہیں کوئی۔ فلسطین سے دل کو دہلا دینے والی خبر سامنے آئی ہے۔ اب فلسطین کے لیے دعا کا وقت ختم ہوا، اب اپنے لیے استغفار کرو۔ فلسطین کے ایک پترکار خلیل ابو الیاس نے فیس بک پر لکھا کہ کچھ ہی گھنٹے باقی ہیں اور غزہ کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیا جائے گا۔ اب تم ہمیں صرف جنت میں ہی پاؤ گے۔ الوداع ان سب لوگوں سے جو اتہاس کے سب سے بڑے ظالم عرب کہلائیں گے۔ فلسطین کی ایک بہن نے لکھا کہ اب ہماری خبریں تمہیں پریشان نہیں کریں گی، کچھ وقت کے بعد اب سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اللہ اسے کبھی معاف نہ کرے جو ہمارے اوپر ہو رہے ظلم پر خاموش رہا۔ فلسطین کے ایک شیخ نے لکھا کہ میں اپنی بیٹی کو ابھی دفن کر کے آیا ہوں بنا سر کے، اور رضاکرافی رپورٹ کے مطابق آدھے غزہ پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، ہم نے فلسطین کی خبر ہی دیکھنا چھوڑ دی، ہم نے فلسطین کے لیے سوشل میڈیا پر آواز ہی اٹھانا چھوڑ دی، ہم نے ان بیچاروں کے لیے، ان معصوم کے لیے، ان بے گناہوں کے لیے دعا ہی کرنا چھوڑ دی۔ ہم تو اپنی زندگی میں ایسے مگن ہو گئے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری زندگی کا تختہ ہی پلٹ جاتا، ہماری زندگی کا رخ ہی بدل جاتا۔ ہم سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے، ہم نے اپنے آپ کو بھی بھلا دیا، جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ فلسطین کا یہ ظلم، اور اب ہندوستان بھی اسی نقشے قدم پر چل رہا ہے، اور ہم ابھی بھی غفلت کی چادر تانے سو رہے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہم تو ایسے بے خبری میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں جیسا کہ ہمیں مرنے کے بعد اس کا جواب نہیں دینا۔ اب بھی میری آپ سے گزارش ہے کہ فلسطین کے لیے خوب رو رو کر دعائیں کرے، اپنی زندگی کا رخ بدلے، گناہوں کا راستہ چھوڑے اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، تاکہ فلسطین کو، ہندوستان کو، دنیا کے سبھی مسلمانوں کو ان حالاتوں سے آزادی ملے۔ اگر ہم اسی غفلت میں اپنی زندگی گزارتے رہے تو مجھے ڈر ہے کہ عذاب الہی ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ فلسطین اکیلا لڑتا رہا، اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں گیا، اس کے لیے کسی نے آواز نہیں اٹھائی، جس کا صلہ آج ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کی قسم کسی بھی مسلمان کو ہم معاف نہیں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔